السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنگ بدر کی پہلی قسط ریلیز ہو چکی ہے، جن میں یہ بتایا گیا تھا کہ بدر کی مبارزت میں کفار کو بری طریقے سے کیسے شکست ہوئی تھی۔ اب جنگ بدر کی یہ دوسری قسط ہے جس میں بدر کی گھمسان کو ہم بیان کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بدر کی مبارزت میں جب کفار کو بری طرح شکست ہوئی تو کفار بوکھلا گیا، اور بوکھلاہٹ کے عالم میں انہوں نے مسلمانوں پر یک بارگی حملہ کر دیا۔ اب گھمسان کی جنگ کو سمجھنے سے پہلے ہم جنگ کی ترتیب کو سمجھ لیتے ہیں۔ ویسے تو جنگ کی ترتیب کے اور بھی حصے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہاں صرف 3 حصے کو جانیں گے۔ پہلے کا نام ہے میمنہ، دوسرے کا نام ہے میسرہ، اور تیسرے کا نام ہے قلب۔ اور قلب فوج کا سب سے مضبوط اور اہم حصہ ہوتا ہے، اور اسی حصے میں فوج کا سپہ سالار بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے قلب کو ہرا دیا تو اس نے جنگ جیت لیا۔ چلیے اب موضوع پر واپس آتے ہیں۔ جب کفار نے مسلمانوں پر یک بارگی حملہ کیا تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں نے کفار کے قلب پر ہی حملہ کیا۔ حضرت حمزہ کی جنگی طاقتیں بہت مشہور تھی، وہ 2 دھاری تلوار رکھتے تھے۔ انہوں نے کفار کے متعدد اہم افراد پر براہ راست حملہ کر کے قتل کیا، جن میں حنظلہ بن ابو سفیان بھی شامل تھا۔ حضرت حمزہ کی بہادری علی الغار نے کفار کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی بھی نہایت تیز رفتار نوجوان سپاہی تھے جو سیدھے قریش کی دل کی طرف بڑھے، اور انہوں نے نوفل بن خویلد جیسے اہم سردار کو قتل کیا۔ ان کے وار سخت سیدھے اور دشمن کو گرانے والے تھے۔ حضرت علی نے دشمن کی فوج کے اس حصے کو منتشر کیا جہاں ابو جہل کی سربراہی تھی، اور اس طرح دشمن کی فوج کا توازن بگڑ گیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ کی یلغار سے کفار کے لشکر میں انتشار پیدا ہو گیا، اور جب قلب بگڑتا ہے تو پوری فوج کا توازن بگڑتا ہے، اور یہی قریش کے ساتھ بھی ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کفار کی ہار نظر آنے لگی تھی اور مسلمان میدان پر فتح پانے لگے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت حمزہ نے کفار کے قلب پر ایسا حملہ کیا کہ کفار کا قلب ٹوٹ پھوٹ گیا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور اس طرح مسلمانوں نے بدر کو فتح کیا۔ ویسے تو جنگ بدر کا ہر پہلو اہم ہے، لیکن میں یہاں صرف ایک پہلو کو بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ابو جہل کا نام بھی مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ بہت مالدار بھی تھا اور فن جنگ میں مہارت بھی رکھتا تھا۔ جنگ بدر کے وقت اس کی عمر 50 یا اس سے زیادہ کی ہوگی۔ جنگ بدر میں 2 بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہوا یوں کہ حضرت معاذ بن عمر، جن کی عمر 16 یا 17 سال ہوگی، اور دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت معوذ بن عفرہ ہے، ان کی عمر 13 یا 14 سال رہی ہوگی۔ ان دونوں نے میدان بدر میں یہ بات طے کی کہ ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو ایذا پہنچاتا ہے، یا تو ہم خود شہید ہو جائیں گے یا ان کو مار دیں گے۔ اور اس طرح وہ دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں کھڑے تھے، اور ابو جہل کو جانتے نہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ رہا۔ جیسے ہی ان دونوں کو پتا چلا کہ وہ ابو جہل ہے، یہ دونوں حضرات دوڑ پڑے اور ابو جہل پر حملہ کر دیا۔ حضرت معاذ نے ابو جہل کی پنڈلی کاٹ دی تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آگے بڑھا اور حضرت معاذ کا بازو کاٹ دیا۔ بازو تو کٹ گیا لیکن کھال لگا رہ گیا، جس کی وجہ سے بازو لٹکتا رہا۔ تو حضرت معاذ نے اپنے بازو کو پیر میں دبا کر اس زور سے کھینچا کہ بازو بالکل الگ ہو گیا، اور وہ پھر سے لڑتے رہے۔ ابو جہل شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا، لیکن ابھی وہ زندہ تھا اور اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ جب جنگ ختم ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی دیکھ سکتا ہے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی تلاش میں نکلے اور ان کو نیم مردہ حالت میں پایا۔ ابو جہل نے ابن مسعود سے کہا، کیا تم نے آج کسی بڑے آدمی کو قتل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہاں، اور اللہ نے تمہیں ذلیل کیا۔ اس کے بعد
حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح مسلمانوں نے جنگ بدر میں شاندار فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے جبکہ 70 کفار مارے گئے۔ مزید اسلامی تاریخ سے واقفیت کے لیے ہمارے چینل العرب اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔